عقیدہ کی اہمیت۔ اعتقاد اصل ہے، عمل فرع ہے۔ صحیح اعتقاد کے بغیر آخرت کے عذاب سے نجات ممکن نہیں، جبکہ عمل صالح کے بغیر نجات کی امید ہے۔ البتہ معاملہ اللہ تعالیٰ کی مشیت کے سپرد ہے۔ اللہ تعالیٰ چاہیں تو اپنی رحمت سے، اپنے کرم سے، اپنے فضل سے معاف فرما دیں، اور اگر چاہیں تو قانون عدل کے مطابق سزا دے دیں، اللہ کی مرضی ہے۔ لیکن عقائد اصل ہیں، عقیدہ کی اہمیت سمجھیں۔ عقیدہ ایک بھی خراب ہو تو اسلام کی ساری عمارت خراب ہو جاتی ہے۔ عربی ایک شعر ہے، ان العقائد کلھا اس لاسلام الفتح ان ذا امر واحد من بینہن فقد غوا۔ تمام عقائد انسان کے اسلام کی بنیاد ہیں، اگر ان میں سے ایک بھی عقیدہ چھوڑ دیا تو انسان گمراہ ہوگا۔ فارسی میں کہتے ہیں، خشت اول چو نہت معمار کچ تا سریا میر و دیوار کچ۔ اگر معمار، مستری بنیادی جو اینٹ ہے وہ ٹیڑھی رکھ دے گا تو اس پر بنائی جانے والی، تعمیر کی جانے والی دیوار وہ سریا ستارے تک بھی جائے گی، وہ تب بھی ٹیڑھی ہی رہے گی۔ عقیدے کا صحیح رکھنا بے حد ضروری ہے۔ عقیدہ پہچاننا کتنا ضروری ہے، معرفت عقیدہ، عقیدہ سمجھنا کتنا ضروری ہے۔ عقائد دین کی بنیاد ہیں، انہی پر اسلام کی عمارت کا مدار ہے۔ اگر بنیاد موجود نہ ہو تو عمارت کا وجود ممکن ہی نہیں۔ اسی طرح اگر عقائد موجود نہ ہوں، یعنی عقائد اسلام والے نہ ہوں، صحیح عقائد نہ ہوں، تو اسلام کی عمارت قائم رہ ہی نہیں سکتی۔ لہٰذا عقائد کو سیکھنا ہر مسلمان پر فرض ہے، عقائد کو سیکھنا ہر انسان پر فرض ہے، عقائد کو سیکھنا ہر انسان پر فرض ہے۔ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ نعمان بن ثابت رحمہ اللہ تعالی متوفی 150 ہجری، الفقہ الاکبر حضرت کی تصنیف ہے، تفصیلی درس اس کا میں نے دیا ہے۔ اگر کسی نے سبق نہیں پڑھا تو میں ان سے گزارش کروں گا کہ ہناہ میڈیا پر موجود ہے، آپ مکمل سبق سن لیں۔ حضرت امام صاحب لکھتے ہیں، وَإِذَا أُشْكِلَ عَلَى الْإِنسَانِ شَيْءٌ مِّن دَقَائِقِ عِلْمِ التوحید، اگر کسی شخص کو عقیدہ توحید کی کوئی باریک بات ہو، سمجھ نہ آ رہی ہو، فَإِنَّهُ يَنبَغِي لَهُ أَن يَعْتَقِدَ فِي الْحَالِ مَا هُوَ الصَّوَابُ عِندَ اللَّهِ تَعَالَى۔ فی الوقت اس کا اعتقاد رکھے، اس کا جو بھی مفہوم ہے میں مانتا ہوں اللہ کی طرف سے ہے، مجھے نہیں سمجھ آ رہی، میں اعتقاد رکھتا ہوں، میری فہم سے بالا ہے پھر بھی مانتا ہوں۔ اِلَىٰ أَن يَجِدَ عَالِمًا فَيَسْأَلَهُ، ہاں جب کوئی عالم ملے تو پھر اسے پوچھے، پھر اسے سمجھے۔ وَلَا يَسْعُهُ تَأْخِيرُ الطَّلَبِ، یہ نہیں کہ عالم مل جائے تو پوچھے، عالم نہ ملے تو تلاش نہ کرے۔ عالم کو تلاش کرنا اس کے ذمے ہے، تاخیر کی کوئی گنجائش نہیں ہے، تاخیر کی کوئی گنجائش نہیں ہے، یہ خود عالم کو تلاش کرے۔ عقائد میں سے کوئی بات اس کو سمجھ نہیں آ رہی، اللہ تعالیٰ ہر جگہ پر بھی ہے، عرش پر مستوی بھی ہے، کیا مانا؟ کوئی میں مانتا ہوں، اس کا مفہوم جو بھی ہے میں مانتا ہوں، پھر نکلے علماء کی خدمت میں جائے، سمجھے، ان سے تاخیر نہ کرے۔ اتنی حضرت امام صلی رحمہ اللہ نے بات فرمائی ہے، اتنی مضبوط بات، اندازہ فرمائیں بظاہر کتنی سخت ہے۔ فرمایا وَلَا يُعْذَرُ بِالْوَقْفِ فِي وَيُكَفَّرُ إِنْ وَقَفَ فِي، کسی بھی انسان کا عذر قبول نہیں کیا جائے گا
یعنی مجھے پتہ نہیں تھا، علماء موجود ہیں، تاخیر کر رہا ہے. اگر کوئی شخص توقف کرتا ہے اور نہیں سمجھتا اور عقیدہ کفریہ اختیار کیا ہوا ہے تو کافر ہی شمار ہوگا. یہ کوئی عذر نہیں کہ جس کو پتہ نہیں، یہ تو جانتا نہیں، اس کے علم میں نہیں تھا. علم میں نہیں تو علم سیکھے. ہاں کہیں عالم ہی نہیں ہے، کہیں بتانے والا ہی نہیں ہے، پھر تو عذر سمجھ آتا ہے. لیکن بتانے والے ہیں، سمجھانے والے ہیں. آج تو میڈیا کا دور ہے، آپ ہر کام میں میڈیا سے وابستہ ہیں، اور جب دین کی سمجھ آئے تو آپ میڈیا پر نہیں جاتے. ہاں بندے کو نہ سنیں، جس کو جانتے ہیں اس کو سنیں، ہر کسی کو نہ سنیں. جس سے پہچان نہیں اس کو مت سنیں، اس کا بہت زیادہ خیال فرمائیں. میرے ساتھ یہ تقریباً یومیہ کا مسئلہ ہے. اللہ کا شکر ہے اب کافی حد تک ٹھیک ہو گیا ہے، کافی حد تک ہمارے دوستوں کو بات سمجھ آ گئی ہے. یہ جی فلاں پوسٹ آئی ہے، اس پر جو حدیث پاک لکھی ہے صحیح ہے، یہ میں آپ کو بیان بھیج رہا ہوں، ذرا بتائیں اس میں جو حدیث بیان کی جا رہی ہے ٹھیک ہے؟ یہ میں آپ کو فلاں تحریر بھجوا رہا ہوں، کیا یہ ٹھیک ہے؟ میں نے کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں دا ما یریبک الی ما لا یریبک، جس میں شک ہے اس کو چھوڑ دو، جس میں شک نہیں ہے اس کو لے لو. تم پک کو چھوڑ کر شک کی طرف جاتے ہو. جن کی پوسٹوں پر آپ کو اعتماد نہیں ہے، جن کی تحریروں پر اعتماد نہیں ہے، جن کے بارے میں آپ نے ہمیشہ پوچھنا ہی ہے، تو ان کو سنتے کیوں ہو؟ چھوڑ دو سننا. اللہ کا شکر ہے احناف میڈیا موجود ہے، الحمدللہ مستند جید علماء کرام موجود ہیں. آپ سوال پوچھیں تو جواب دیا جاتا ہے، آپ سوال پوچھیں تو جواب دیا جاتا ہے. تو پھر آپ کو کیا الجھن ہے؟ بعض ساتھی مجھے یہ بھی فرماتے ہیں جی فلاں نے پوچھا ہے. میں نے کہا فلاں کو ہمارے بیان دے دو، ان کو اپنے کام پہ لگاؤ.